کے متعلق کس کے ذمہ لگائے آپ کو پتہ جو دین کا عالم ہو. کون ہو بابا جی بلند بولے؟ دین کا عالم ہو. مسلم شریف کے اندر حدیث کتب حدیث موجود ہے. حضور نے فرمایا ملک کی بھاگ دوڑ وہ سنبھالے جو دین وہ کیا ہو، عارف باللہ ہو، اللہ کی معرفت کو جاننے والا ہو، عالم دین ہو، مفتی ہو. اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ وقت کے خلیفہ تھے. بابا جی بلند بولے کیا تھے؟ خلیفہ تھے. ایک ملک کے بادشاہ نہیں تھے. 22 یا 23 لاکھ مربع میل کے حاکم. کتنے؟ 22 یا 23 مربع میل، لاکھ مربع میل کے حاکم. یہ آدھی دنیا بنتی ہے. کتنی بنتی ہے بابا جی بلند بولے؟ آدھی دنیا کے حاکم. اور کپڑے کیسے ہیں؟ کپڑوں پر پہمند لگا ہوا ہے. یہ وقت کا حاکم اور وقت کے خلیفہ کا ہے. ایسا حاکم ہونا چاہیے. اور آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ہمارے بازار کے اندر بزنس کاروبار خرید و فروخت کے لیے وہ آئے جو دین میں فقہ ہو، وہ تجارت کے شرعی مسائل جانتا، وہ آ کے بزنس کاروبار کرے. اور جسے نہیں پتہ وہ نہ آئے. مگر یہ حضور کی حدیث یاد رکھے. حضور نے کیا فرمایا؟ آخری وقت کے اندر، بابا جی بلند بولے، آخری زمانے میں جو حکومت کے نظامات ہیں وہ جاہل لوگوں کے ہاتھ میں چلے جائیں گے. دیکھو آئے کہ تو نہیں ہے، بولے ذرا، یہ نشانی آواز نہیں. حکومت کون کریں گے؟ جاہل لوگ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی 1400 سال پہلے خبر دے دی ہے کہ ایک دور اور بھی آئے گا، حاکم جاہل بنیں گے جن بیچاروں کو قل ہو اللہ کیا بسم اللہ اور کلمہ بھی صحیح پڑھنا نہیں آتا. ایسے حاکم اللہ ایسوں سے محفوظ فرما. کیا کرنا جا رہا ہوں؟ اچھا میں آپ سے ایک سوال کروں. کیا آپ لوگ موجودہ جو بھی انتظامیہ یا جو بھی مجھے نام لینے کی عادت نہیں، آپ مطمئن ہیں یا پریشان ہیں دل میں؟ بولیں یقیناً مطمئن نہیں. ایسی حکومتوں سے آپ مطمئن نہیں یقیناً. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، عمر بن عبد العزیز آپ نے غالباً 2 سال، کتنی بابا سے بلند بولے، کتنے سال کو عمر کی ہے؟ یہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پوتوں میں سے، ان کی اولاد میں سے. کون تھے؟ عمر بن عبد العزیز. کتنی سالوں کو عمر کی ہے؟ 2 سال. خدا کی قسم 2 سال حکومت کر کے سارا نظام ہی سیدھا کر کے رکھ دیا. کتنے سال کے اندر؟ تو یہ بھی آپ کو سن کے بڑی حیرانگی ہوگی کہ مجھے بتاؤ شیر یا بکری یا کوئی بھی جانور یا انسان شیر کے ہتھے چڑھ جائے بچ سکتا ہے؟ بولے. آپ کو یہ بات سن کر بڑی حیرانگی ہوگی کہ عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ کے دور میں شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ پر پانی پیا کرتے ہیں. یہ اللہ والوں کی برکت ہے. ان کی حکومت صرف ملک پر رعایا پر نہیں چلتی بلکہ جانوروں پر بھی چلا کرتی. یہ اللہ کے ولی لوگ تھے. حضور نے ایسے حاکم کا حکم دیا ہے، ایسوں کا نہیں جو ہم پر مسلط ہے. اور یہ بھی میں عرض کر دوں، حضور نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جیسے رعایا ویسے حاکم مسلط کر دیا جائے. یہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہے. یہ غور کر لو، یہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہم پر مسلط ہوئی آج، جو ہمیں کاٹنی پڑ رہی ہے. بہرحال ادھر جانے کی حاجت نہیں، میں نے حقیقت واضح کر دی. جیسے عوام ہوگی ویسے حاکم ہے. تو پھر دیکھ لو عوام کا چناؤ بھی کیسا ہے، بڑا اعلیٰ قسم کا. دیندار لوگوں کو چھوڑتے اور فاسقوں کو ووٹ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت عطا فرمائے. نظر سے کرے. یہ میں آج انشاءاللہ ہم صدقہ فطر کے حوالے سے سنیں گے. کس حوالے سے؟ ذرا بولے. سرکار کا فرمان سن لیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ آپ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو حکم فرمایا، اے بلال مکہ معظمہ کی گلی کوچوں میں یہ اعلان کر دو کہ صدقہ فطر واجب ہے. کیا ہے؟ صدقہ فطر کیا ہے؟ واجب ہے. اور پھر اگلی حدیث کے اندر فرمایا، عبداللہ ابن عباس ہے فرماتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں صدقہ فطر مقرر کیا؟ وجہ یہ ہے کہ بے ہودہ کلام
اور فضول کوئی کی وجہ سے، تاکہ جب ہم صدقہ فطر دیں اور ہمارے روزوں کی طہارت یعنی صفائی ہو جائے، اور غربا مسکین کے خورد و نوش یعنی کھانے پینے کا بندوبست بھی بن جائے۔ اور اگلی حدیث میں فرمایا، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ جب تک صدقہ فطر ادا نہ کیا جائے، کیا بابا سے بلند والے، صدقہ فطر ادا نہ کیا جائے، اس کے روزے یعنی بندے کے روزے زمین اور آسمان کے درمیان لٹکے رہتے ہیں۔ تو صدقہ فطر کیا ہوگا بابا سے بلند بولے؟ واجب ہے۔ اس کے مسائل انشاءاللہ اچھا میں سماعت کریں گے۔ اچھا، صدقہ فطر کن پر ہے؟ ان تمام مسلمان مرد و عورت پر جو صاحب نصاب ہو۔ کیا ہے بابا سے بلند بولے؟ نصاب وہی ہے زکوٰۃ والا۔ نصاب کیا ہے؟ 7.5 تولے سونا یا اس کی مالیت، یا 52.5 تولے چاندی یا اس کی مالیت، اتنا مال تجارت جو اپنے ضرورت اصلیہ کے علاوہ ہو۔ ضرورت اصلیہ سے مراد اپنی حاجات کو پورا کرنے کے بعد جو جمع ہو اس پر سال گزرے اس پر زکوٰۃ دیں گے، اور پھر صدقہ فطر بھی انہی پر ہے جن پر کیا ہے بابا سے بلند بولے؟ زکوٰۃ۔ اچھا، یہ تو آپ نے سن لیا۔ صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ عاقل اور بالغ ہونا شرط نہیں ہے۔ عاقل اور بالغ ہونا شرط نہیں ہے۔ ایک دن کا اگر بچہ بھی ہے تو اس کا بھی صدقہ فطر دیں گے۔ کیا کریں گے؟ اس کا بھی کیا کریں گے؟ صدقہ فطر دیں گے۔ اچھا، مجنون، بعض اپنے گھر کے اندر ایسا بچہ بھی اللہ کی طرف سے پیدا ہو جاتا ہے جو ذہنی حوالے سے معذور ہوتا ہے، اسے ہم پاگل بھی کہتے ہیں، کمزور ذہن بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اب نارمل بھی کہتے ہیں۔ اگر وہ بھی صاحب نصاب ہے تو جو اس کا سرپرست ہے وہ اس کے مال سے صدقہ فطر کیا کرے گا؟ ادا کرے گا۔ اچھا، مال کے نصاب مرد پر اپنی طرف سے، اپنے چھوٹوں بچوں کی طرف سے، کوئی بچہ پاگل ہے جیسے میں نے ابھی عرض کیا اس کی طرف سے، اور جتنے بھی اس کے گھر کے احباب ہیں ان کو اگر چھوڑ دیا جائے نا، فقط صرف ان کو لیا جائے، بچوں اپنا جو اس کے نابالغ بچے ہیں ان تمام کا صدقہ فطر وہ کون دے گا؟ جو ان کا باپ ہے۔ ہاں، اگر وہ بچہ خود صاحب نصاب ہے، کیا ہے بابا جو بلند بولے؟ خود صاحب نصاب ہے تو اس کے مال سے وہی بات ہے جو پاگل ہے، ٹھیک ہے، جس کا ذہن کام نہیں کرتا، وہ اس کا باپ ہی دے گا جو اس کا سرپرست ہے۔ اچھا، مرد صاحب نصاب پر اپنی بیوی، ماں باپ، چھوٹے بہن بھائیوں کا صدقہ فطر اس پر واجب نہیں ہے۔ اچھا، ایک اور یہاں پر یا دیگر عزیز رشتہ دار، اکثر لوگ پوچھتے ہیں جو ہمارے گھر میں مہمان آئے ہیں کہ ان کا صدقہ فطر بھی ہم دیں گے؟ نہیں، ہم نہیں دیں گے۔ جب ہم اپنے بیوی، بالغ بچوں، والدین، چھوٹے بہن بھائی ان کا ہم پر جب واجب دینا نہیں ہے تو پھر عزیز رشتہ داروں کا بھی نہیں بنتا۔ جو آپ کے گھر میں مہمان آئے ہیں یا ویسے عید کرنے آئے، جیسے بہنیں گھروں کے اندر آتی ہیں، ٹھیک ہے، یا بھائی آ گیا یا عزیز رشتہ داروں میں سے کوئی آ گیا، وہ اپنا صدقہ فطر خود ادا کریں۔ والد نہ ہو تو دادا جان، یہ باپ کی جگہ ہے، وہ اپنے یتیم پوتو پوتی کی طرف سے کیا کرے گا؟ صدقہ فطر ادا کرے گا۔ ماں پر اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ اگر ماں بیوہ ہے، طلاق شدہ ہے، یا خود وہ کام کاج کرتی ہے یا اس کی کوئی کفالت کرتا ہے، تو ایسی صورت کے اندر اگر وہ صاحب نصاب ہے، اس کے ضروریات اصلیہ کے علاوہ اس کے پاس مال بچتے، تو پھر اگر اس کے بچے نابالغ ہیں تو وہ پھر اپنا اور اپنے بچوں کا کیا کرے گی؟ دے دے۔ باپ پر اپنے عاقل بالغ اولاد کا صدقہ فطر واجب نہیں۔
اچھا اس مثال یہ بھی میں عرض کرتا چلوں، بعض لوگ روزہ نہیں رکھتے، بعض لوگ روزہ نہیں رکھتے، اور پہلا مسئلہ جب میں نے عرض کیا ہے اولاد جوان ہو گئی ہے، عاقل بالغ ہو گئی ہے، تو باپ پر صدقہ فطر نہیں، وہ خود دے گا، کیونکہ اتنی بڑی تو رقم ہے ہی نہیں ہے، یہ ہر کوئی بندہ اپنا اپنا دے سکتا ہے۔ اچھا بعض لوگ ہٹے کٹے ہوتے ہیں نا، روزہ نہیں رکھتے، اور جن کو برداشت نہیں، غصہ آتا ہے، بڑے ہیلے بانے کرتے ہیں، اور یا کوئی کسی مجبوری کے تحت نہیں رکھ سکا، یاد رکھیں ان پر بھی صدقہ فطر واجب ہے، ان پر بھی کیا ہے؟ صدقہ فطر واجب ہو۔ اچھا بیوی یا والد اولاد جن کا نفقہ یعنی روٹی کپڑا یا دیگر اخراجات جس شخص کے ذمہ ہیں، وہ اگر ان کی اجازت کے بغیر ان کی طرف سے صدقہ فطر ادا کر دے تو صدقہ فطر ادا ہو جائے۔ ہاں اگر اولاد بالغ ہو چکی ہے اور خود اپنے الگ سے کماتی ہے، شادی شدہ ہو گئی ہے، یا اپنا گھر الگ سے بسا لیا ہے، تو پھر باپ پر نہیں بلکہ اپنا صدقہ فطر خود ادا کریں گے۔ اور یہ بھی میں عرض کر دوں کہ بالغ اولاد، جیسے ابھی جو میں نے تعریف آپ کے سامنے بیان کی ہے، یا بیوی کی طرف سے مرد اگر صدقہ فطر دے گا ان کی اجازت کے بغیر، کیا ہے ان کی، مسئلہ سمجھ آ رہا ہے کو نہیں آ رہا؟ اولاد بالغ ہو چکی ہے، اپنا الگ سے کماتی ہے، سارے معاملات خود مینیج کرتی ہے، اور شوہر جو سا ہے یعنی ان کا باپ اور اپنی بیوی کی طرف سے ان کی اجازت کے بغیر اگر صدقہ فطر دے گا تو ادا نہیں ہوگا، کیونکہ ایسی صورت کے اندر ان سے اجازت لینا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ ہاں اگر کہے کہ میں آپ سب کی طرف سے صدقہ فطر دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو پھر وہ کہے جی ٹھیک ہے، تو پھر ادا ہو جائے۔ اچھا بیوی جو اس کی ہے وہ شوہر کے حکم یا اجازت کے بغیر اپنے شوہر کا صدقہ فطر ادا نہیں کر سکتے، اور اسی طرح شوہر بھی اپنی بیوی کی اجازت کے بغیر نہیں ادا کر سکتے۔ اچھا یہ اگر کوئی شخص، یہ بھی میں عرض کرتا چلوں، اگر کسی کے پاس مال تھا، وہ صاحب نصاب تھا، صبح صادق طلوع ہوتے وقت وہ صاحب نصاب تھا یعنی عید کی صبح، تو اس کے بعد اس کے پاس نصاب نہ رہا، کوئی ایسی مجبوری آ گئی کہ اپنے اخراجات بھی صحیح طریقے سے مینیج نہیں ہو رہے، اب دیکھتا ہے کہ اگر صدقہ فطر ادا کرتا ہوں، کیا کرتا ہوں؟ صدقہ فطر ادا کرتا ہوں تو باقی معاملات میرے ڈسٹرب ہو جائیں گے، اور میرے گھر میں کھانے پینے کے حوالے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، تو پھر حکم کیا ہے؟ اس پر صدقہ فطر نہیں ہے۔ اچھا افضل کیا ہے یہ بھی سن لیں، افضل یہ ہے کہ عید سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دے۔ کیا کرے؟ عید پڑھ کے بھی ادا کر سکتا ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں، اور عید سے پہلے بھی کر سکتا ہے، یعنی رمضان میں بھی کر سکتا ہے، رمضان سے پہلے بھی ادا کر سکتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص آئی عید کے دن صدقہ فطر نہیں دے سکا تو اس سے صدقہ فطر ساقط نہیں ہوگا، بلکہ سال میں جب چاہے دے سکتا ہے، سال میں جب چاہے وہ صدقہ فطر دے سکتا ہے۔ اچھا مصرف کون ہے؟ جن کو زکوٰۃ دے سکتے انہیں صدقہ فطر بھی دے سکتے۔ اچھا سادات کرام کو جو سید ہے نا، سید، ان کو ہم نہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں نہ صدقہ فطر دے سکتے ہیں، ہاں صدقہ نافلہ دے سکتے ہیں۔ کیا صدقہ ہے؟ نافلہ، تحفہ، یہ دے سکتے ہیں، کیونکہ زکوٰۃ کا ایک مقام ہے، اور یہ زکوٰۃ جو ہے یہ مال کی میل ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ یہ زکوٰۃ کو نہیں لگتی۔ اور اگلی بات جو میں آخری آپ کے سامنے عرض کروں وہ یہ ہے کہ آٹا کتنا ہونا چاہیے۔ اچھا بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ اسی رمضان میں نا ذرا تھوڑا سستا آٹا کھاتے ہیں، تو پوچھو بھائی جی جتنے 11 ماہ کھاتے ہو وہ یہ چنگی آٹا دیسی کھاتے ہیں، تو جو کھاتے ہو نا پورے سال اسی کا صدقہ فطر ہوتا، اسی کی مقدار میں یہ بنتا ہے 2 سیر 50 گرام۔ کتنا باوجہ بنا بولے؟ 2 سیر 50 گرام۔
اب تو جو وقت چل رہا ہے نا وہ 100 روپے والا 80 روپے والا زمانہ اب گیا. ہر امیر غریب 100 150 دے کے ٹال دیتا تھا نا. یہ بھی میں کرتا چلوں کہ صدقہ فطر جو ہے یہ پوزیشن کے اوپر ہے. کس کے اوپر ہے؟ بابا جی بولے پوزیشن پر ہے. اب تو ایک ہی صف میں کھڑے ہیں محمود و ایاز. امیر بھی اتنا دیتا ہے غریب بھی اتنا. اچھا اب عام بندے کے لیے جو عام ہے ہم جیسا عام بندے کے لیے جو صدقہ فطر ہے نا 2 سیر 50 گرام اور کتنا بندہ 2000 کتنا 320 روپیہ. کتنا بابا جی بلند بولے 320. اکثر لوگ پوچھتے 300 کتنا بندے کی 320 روپے عام ہے. یہ 2 سیر اور 50 گرام آٹے کی رقم بنی کتنی بابا جی بلند بولے ذرا 320 روپے. آدھا کچھ زیادہ دیکھا تو یہ افسر ہے اس میں کوئی عرض نہیں. اگر 320 کی جگہ اپنا 500 بھی دے دیتے تو تب بھی بہتر ہے. یہ سب سے اچھا ہے. جتنا اللہ کی راہ میں خرچ کرو اللہ اور دے گا. اچھا پھر وہ کھجوروں پہ آ جائیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد کشمش میں آ جائیں. یہ تو پھر 1000 روپے بھی بنتا ہے. کتنے بن جاتا ہے جی 1000 روپے بھی ایک بندے کا بنتا ہے. غالباً 14000 بھی ہے 28000 یعنی جیسی جیسی کوالٹی ہے اس کے مطابق امیر لوگ اپنی پوزیشن کے مطابق صدقہ فطر کشمش یعنی 100 کی پہلے پوچھے جا کر کہ اس کی کتنی مالیت بنتی ہے. یہ 1000 پر چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے. یا پھر اس سے جو لو ہے کھجوریں آ جائیں. اجوا کھجور اس کا اپنا ریٹ ہے. جو اس سے کم ہے اس کا اپنا ریٹ ہے. اس سے کم اس کا اپنا ریٹ ہے. ٹھیک ہے. اور کم از کم کیا ہے 320. 300 کم سے کم کیا ہے بابا جی بلند بولے 320. اور یہاں پر ماشاءاللہ بیٹھے ہیں پوزیشن والے بھی بیٹھے ہوں گے. عام طبقے والے بھی عام لوگ جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں وہ بھی بیٹھے ہیں ہم جیسے. اور غریب بیچارے بھی ہیں. تو ان کے لیے کم از کم کیا ہے 300 بابا جی بلند پر 320 صدقہ فی کس ہے. کیا ہے فی کس فی بندہ وہ 320 روپے ادا کرے گا. اور جو مالدار ہے اس کے لیے 320 کو نہیں ہے. وہ پھر اپنا حساب لگائے پتہ ہے میرے پاس کتنا مال ہے. ٹھیک ہے. یہ کھجوروں اجوا کھجور یا پھر کشمش بازار چلا جائے پوچھے بھی کیا ریٹ چل رہا ہے. 2 سیر 50 گرام کا ریٹ لگوائے جتنا بنتا ہے کسی مستحق کو دے. کیا کرے کسی مستحق کو دے. اور یہ بھی میں عرض کرتا چلوں عموماً لوگ مثال ہے کہ رگڑتے رہتے ہیں. آج دینے یار آج دینے یار عید والے دیہڑے دے رہے ہیں یار عید پڑھ کے دے رہے ہیں. یار کوشش کرو گھر میں نا یا اس پڑوس میں پہلے ہیں اپنے عزیز رشتہ دار. بابا جی بلند بولے کیا ہے اپنے عزیز رشتہ دار. بہن بھائی پہلے ہیں. بابا جی بلند بولے بہن بھائی اپنے سگے بہن بھائی ان کو زکوٰۃ بھی دے سکے. ہاں یہ میں نے بھی عرض کیا تھا والدین کو دادی دادا نانی نانا ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے فطرہ نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے. کیونکہ ہم ان کی اولاد میں سے یہ اصل ہے. ہم ان کی اصل ہے. ٹھیک ہے. ان کی اولاد سے پیدا ہوا تو ان کو نہیں دے سکتے. ہاں جو ان سے پیدا ہوئے بہن بھائی ان کو ہم زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں اور صدقہ فطر بھی دے سکتے ہیں اگر وہ کمزور ہے مالی حوالے سے. تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ رمضان سے پہلے ہی دے دے. کیا کرے رمضان سے پہلے ہی دے دے تاکہ وہ اپنے خورد و نوش کھانے پینے کپڑے جوتی دیگر ان کے جو معاملات ہیں وہ مینیج کر لیں. ٹھیک ہے. سمجھ آ گئی نا مسئلے کی. تو کم از کم میں نے ابھی کیا صدقہ فطر بتایا آپ کو 320. یہ کم از کم. تو اگر کوئی دے دیتا ہے پیسے والا بھی ہے تو 320 روپے بھی دے دے تو تب بھی ادا ہو جاتا ہے. مگر یہ یاد رکھیں پوزیشن والا پوزیشن کے مطابق دے تو سب سے افضل ہے. ٹھیک ہے. سب سے بہتر ہے. اور پھر یہ بھی میں آخر میں عرض کرتا اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہماری پوزیشن نہیں ہے. ہمارے پاس ہر 100 روپیہ ہوتا تھا 80 روپیہ ہوتا تھا تو بعض اوقات 180 روپے یا 150 دینا بھی بعض اوقات لوگوں کے لیے مشکل ہوتا تھا. بیچاروں کے اپنے حالات ایسے مزدور بننے کے تو مشکل ہے. ٹھیک ہے. اب 320 ہو گیا. اور اکثر پوچھتے بھی ہیں کہ ہمارے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم صدقہ فطر بھی ادا کر سکیں. تو میں نے کیا عرض کیا ہے کہ صدقہ فطر کس پر ہے صاحب نصاب پر. کس پر صاحب نصاب پر. ہاں اگر اس کے اخراجات اچھی طرح مینیج ہو جاتے ہیں اس کے خورد و نوش بچوں کے جتنی بھی معاملات ہیں وہ کلیئر ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ اس کے پاس پیسے بچتے ہیں صدقہ فطر دے کر وہ اپنے آپ کو ایزی فیل کرتا ہے تو پھر کیا کرے وہ دے. اور اگر دیکھتا ہے کہ مشکل سے میرے معاملات حل ہوئے تو پھر اس سے صدقہ فطر کیا ہے ثابت ہو جائے گا.
ہاں یہ بھی سن لیں، جیسے میں نے ایک مسئلہ بھی بیان کیا ہے کہ اگر وہ نہیں دے سکے تو سال میں جب اللہ اسے مال دے تو تب وہ ادا کر سکتا ہے. کیا کر سکتا ہے؟ ادا کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھ اور آپ کو ان سب مسائل کو سمجھ کر عمل کر کے اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. زور سے کہہ دیں آمین. اچھا آخری بات بھی سن لیں، یہ نماز عید ہماری اس مسجد کے اندر 8 بجے ہوگی. کتنے بجے ہوگی؟ انشاءاللہ امید ہے 8 بجے جماعت کھڑی ہو جائے گی. اگر آپ ٹائم کی پابندی فرمائیں، تھوڑی دیر کا بیان ہوگا، اس کے بعد انشاءاللہ ٹھیک 8 بجے عید الفطر کی جماعت ہوگی. اور مسجد کے جو معاملات ہیں وہ ہر جمعے کو میں آپ کے سامنے